بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس انصار اللہ کینیا کے 15ویں نیشنل اجتماع اور مجلس شورا کا انعقاد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس انصار اللہ کینیا کو 16 تا 18 دسمبر 2022 نیشنل اجتماع اور مجلس شورا کے انعقاد کی توفیق ملی، الحمدللہ علی ذالک۔ نیشنل اجتماع مجلس انصار اللہ 16 دسمبر بروز جمعہ مجلس انصار اللہ کے اجتماع کے لیے پہلے دن تمام انصار کی رجسٹریشن کا کام مکمل ہونے کے بعد 12 بجے دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا، جس کے بعد انصار نے نماز جمعہ ادا کی۔ 2:30 پر تمام انصار پرچم کشائی کی تقریب کے لیے حاضر ہوئے اور دعا کے بعد افتتاحی اجلاس کے لیے ناصر ہال میں تشریف لے گئے۔ اجتماع کے پہلے اجلاس کی کارروائی صدر مجلس انصار اللہ کینیا مکرم عبدالعزیز گاکوریہ صاحب کی زیر صدارت شروع ہوئی۔ تلاوت کلام پاک اور اس کے سواحلی ترجمہ کے بعد مکرم صدر صاحب مجلس انصار اللہ نے انصار اللہ کا عہد دہرایا، جس کے بعد ایک اردو نظم پیش کی گئی۔ بعد وہ مکرم شیخ سمیر احمد صاحب قائد تربیت نے افتتاحی تقریر کی۔ پھر مکرم عقیل احمد شاہ صاحب نائب صدر انصار اللہ صف دوم نے برکات خلافت کے موضوع پر تقریر کی، اور آخر میں مکرم نعیم احمد شاہ صاحب نائب صدر صف اول نے دعا کرائی۔ بعد ازاں تمام انصار نے ایم ٹی اے پر سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ سنا، اور پھر انصار صف دوم کے علمی مقابلہ جات منعقد ہوئے۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد تمام انصار نے حضور انور کی خدمت میں دعائے خطوط لکھے اور شام کا کھانا کھایا، جس کے بعد انصار کے مابین والی بال کا مقابلہ ہوا اور پھر سب نے آرام کیا۔ اجتماع کے دوسرے دن کے پروگرام کا آغاز نماز تہجد سے ہوا۔ تہجد اور نماز فجر کے بعد درس قرآن ہوا، اور پھر 7 بجے ناشتہ کرنے کے بعد انصار صف اول کے درمیان رسہ کشی، میوزیکل چیئرز، سائیکل ریس اور دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے، جس کے بعد انصار صف دوم کے درمیان رسہ کشی، فٹ بال اور پیغام رسانی و دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ یہ مقابلات جات نماز ظہر تک جاری رہے۔ نماز ظہر و عصر کے بعد دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا، اور پھر اجتماع کے دوسرے اجلاس کا آغاز ہوا۔ تلاوت کلام پاک اور اس کے سواحلی ترجمہ کے بعد مکرم نعیم شاہ صاحب نائب صدر صف اول نے انصار کا عہد دہرایا، جس کے بعد انصار صف اول کے مابین علمی مقابلہ جات منعقد ہوئے، جس میں کوئز کا دلچسپ اور معلوماتی پروگرام بھی شامل تھا۔ 4:30 بجے وقفہ ہوا، جس کے بعد 5 بجے مولانا طارق محمود ظفر صاحب امیر و مشنری انچارج کینیا کی زیر صدارت اجتماع کے اختتامی اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک اور اس کے سواحلی ترجمہ کے بعد مکرم صدر مجلس انصار اللہ کینیا نے انصار کا عہد دہرایا۔ بعد وہ مکرم سمیر احمد صاحب بٹ قائد عمومی نے اردو نظم پیش کی۔ پھر مبلغ سلسلہ مکرم عبداللہ حسین جمعہ صاحب نے برکات خلافت کے موضوع پر سواحلی میں تقریر کی، جس کے بعد مکرم سمیر احمد شیخ صاحب ناظم اعلیٰ اجتماع نے اجتماع کی رپورٹ پیش کی۔ بعد وہ مکرم صدر مجلس انصار اللہ نے سال 2022 کی کارگزاری کی مجموعی رپورٹ پیش کی۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے علمی ورثی مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن لینے والے انصار اور دوران سال بہتر کارگزاری دکھانے والے مجالس میں انعامات تقسیم کیے اور دعا کرائی، جس کے ساتھ اجتماع کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد رات کا کھانا پیش کیا گیا اور تمام احباب آرام کے لیے تشریف لے گئے۔ 18 دسمبر بروز اتوار بھی پروگرام کا آغاز نماز تہجد سے ہوا، اور نماز فجر کے بعد درس قرآن کریم شروع ہوا۔ 7 بجے انصار بھائیوں کی خدمت میں ناشتہ پیش کیا گیا، جس کے مان بعد تمام نمائندگان شورا مجلس انصار اللہ کی شورا کے لیے حال میں تشریف لے گئے اور مجلس شورا کا آغاز ہوا۔ تلاوت کلام پاک اور دعا کے بعد مختلف تجاویز سے متعلق سب کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، اور پھر ان کے الگ الگ اجلاسات منعقد ہوئے۔ 11 بجے شورا کے آخری اجلاس کی کارروائی ہوئی، جس میں سب کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی گئیں اور ان پر کارروائی ہوئی۔ اس کے بعد مکرم امیر و مشنری انچارج صاحب کینیا نے مختصر خطاب کے بعد اختتامی دعا کروائی، اور شورا بخیر و خوبی اختتام کو پہنچی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجلس انصار اللہ کو کینیا کو زیادہ سے زیادہ ترقیات عطا فرمائے اور مقبول خدمت دین کی توفیق بخشے۔ رپورٹ محمد افضل ظفر، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل،
آواز محمد افضل ظفر، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔